جاء بصير سب کچھ دیکھنے والا۔ جو شخص نماز جمعہ کے بعد 100 مرتبہ یا بصیرو پڑھا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نگاہ میں انشاءاللہ روشنی اور دل میں نور پیدا فرما دیں گے۔ جو شخص جمعرات کے روز نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان اس اسم مبارک کو 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت سے منور فرمائیں گے۔ جو کوئی جمعہ کے دن فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 100 بار یہ اسم مبارک پڑھے گا، اسے اللہ تعالیٰ خصوصی نظر عنایت فرمائے گا۔ جو اس کا بکثرت ورد کرے گا، آنکھوں کے امراض سے محفوظ رہے گا۔ اس کے لیے یہ دعا بھی مفید ہے: اللہم یا سمیع یا بصیر مطعنی بالسمع والبصر واجعلہما الوارث منی۔ جو کوئی اس اسم کو ہر روز عصر کے وقت 7 بار پڑھ لیا کرے، ناگہانی موت سے امن میں رہے گا۔ جو اس اسم کو جمعے کے خطبے سے پہلے 100 بار پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ منظور نظری الہی ہوگا۔ یا حکم، حاکم مطلق۔ جو شخص اخیر شب میں 99 مرتبہ باوضو یہ اسم مبارک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو انشاءاللہ تعالی محل اسرار و انور بنا دیں گے۔ اور جو شخص جمعے کی رات میں یہ اسم مبارک اس قدر پڑھے کہ بے حال و بے خود ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو کشف و الہام سے نوازیں گے۔ جو کوئی شب جمعہ میں آدھی رات کو یہ اسم پڑھے گا، حق تعالیٰ اس کا باطن پاک صاف کر دیں گے۔ جو 5 وقت ہر نماز کے بعد 80 بار اس اسم کو پڑھ لیا کرے، کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ یا عدل، سراپا انصاف۔ جو شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں روٹی کے 20 ٹکڑوں پر العدل لکھ کر کھائے گا، اللہ تعالیٰ مخلوق کو اس کے لیے مسخر فرما دیں گے۔ جو کوئی اس اسم کو ہر نماز کے بعد 104 بار پڑھے، غیب سے روزی پائے اور اسے نیک عمل کی توفیق نصیب ہو۔ جو کوئی مغرب کی نماز کے بعد 1000 بار اس اسم مبارک کو پڑھے گا، آسمانی بلاؤں سے نجات پائے گا۔ جو 5 وقت ہر نماز کے بعد 80 بار اس اسم کو پڑھ لیا کرے گا، وہ کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ یا لطیف، بڑا لطف و کرم کرنے والا۔ جو شخص 169 مرتبہ یا لطیف پڑھا کرے، اس کے رزق میں انشاءاللہ برکت ہوگی اور اس کے سب کام بخوبی پورے ہوں گے۔ جو شخص فقر و واقع، دکھ، بیماری، تنہائی، قسم پرسی یا کسی اور مصیبت میں گرفتار ہو، وہ اچھی طرح وضو کر کے 2 گانا پڑھے اور اپنے مقصد و مطلب کو دل میں رکھ کر 100 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھے، مقصد یقیناً پورا ہوگا۔ جو اس اسم کو روزانہ 173 مرتبہ پڑھے، اس کو اسباب معیشت نصیب ہوں گے اور حاجت پوری ہوگی۔ بیٹیوں کے رشتے اور نصیب کھلنے اور امراض سے صحت کے لیے ہر روز تحت الوضو نماز کے بعد 100 بار اس کا پڑھنا مفید ہے۔ یا خبیر، باخبر اور آگاہ۔ جو شخص 7 روز تک اس میں مبارک بکثرت پڑھے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر پوشیدہ راز ظاہر ہونے لگے گے۔ جو شخص خواہش نفسانی میں یا کسی موذی کے پنجے میں گرفتار ہو، وہ بکثرت اس اسم مبارک کا ورد کرے، انشاءاللہ ان سے رہائی نصیب ہوگی۔ جو 7 دن متواتر اس کا ورد کرے، اسے اللہ کی طرف سے روحانیت نصیب ہوتی ہے، جو مطلوبہ امور میں اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ جو نفس امارہ کے ہاتھوں گرفتار ہو، کثرت سے اس کا ورد کرے، انشاءاللہ نجات پائے گا۔ استخارے کے واسطے 41 دن تک روزانہ 300 بار یا خبیر و اخبرنی پڑھے، پھر استخارے کے لیے اول و آخر درود ابراہیمی 100 بار اور یا خبیر و اخبرنی 1100 بار پڑھے تو خیر و شر کی واضح تصویر سامنے آ جائے گی۔ یا حلیم، بڑا بردبار۔
جو شخص اس اسم مبارک کو کاغذ پر لکھ کر پانی سے دھو کر جس چیز پر اس پانی کو چھڑکے یا ملے گا انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہوگی۔ اگر اوزاروں پر چھڑکے تو اس کی صنعت و خرفت میں برکت ہو، اگر کشتی پر چھڑکے تو غرق ہونے سے محفوظ رہے، جانور، گاڑی یا مشینری پر چھڑکا جائے تو تمام آفتوں سے وہ محفوظ رہے۔ اگر کوئی امیر آدمی اس کی بکثرت تلاوت کرے تو اس کا عزت و وقار برقرار رہے۔ جو اس کا ہر وقت ورد رکھے گا انشاءاللہ فتح مند رہے گا اور ہر آفت سے بچا رہے گا۔ جو کوئی اس اسم کو روز ظہر کی نماز کے بعد 9 دفعہ پڑھا کرے گا انشاءاللہ تمام خلقت میں سرخرو رہے گا۔ جو دشمن یا مدعی یا حاکم کے سامنے ہوتے ہی پانی سے ہاتھ بھگو کر 11 دفعہ یہ اسم پڑھ کر منہ پر مل لیا کرے انشاءاللہ دشمن سختی نہ کر سکے گا اور حاکم نرمی و مہربانی سے پیش آئے گا۔ جو کوئی اس کو کاغذ پر لکھوا کر پھر اس کو دھوئے اور پانی اپنی کھیتی پر چھڑک دے تو انشاءاللہ زراعت کی ہر آفت سے حفاظت رہے گی اور کمال کو پہنچے گی اور اس میں برکت ہوگی۔ جو کوئی اس اسم کو بادشاہ کے روبرو پڑھے گا انشاءاللہ اس کی غصے سے محفوظ رہے گا۔ جو کوئی درخت بوتے وقت 28 بار یہ اسم مبارک پڑھے تو درخت سرسبز اور خزاں سے محفوظ رہے گا۔ اگر رئیس آدمی اس کو بکثرت پڑھے تو اس کی سرداری خوب جمے اور راحت سے رہے۔ یا عظیم، بڑا بزرگ۔ جو شخص اس اسم مبارک کا بکثرت ورد رکھے گا انشاءاللہ اسے عزت و عصمت نصیب ہوگی اور وہ ہر مرض سے محفوظ رہے گا۔ اس اسم مبارک کے 12 مرتبہ پڑھنے سے ہر آفت سے امن حاصل ہوگا۔ جو کوئی حکمران سے خوف زدہ ہو وہ 12 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے انشاءاللہ محفوظ رہے گا اور نرمی پائے گا۔ جو اس اسم مبارک کو 7 دفعہ پانی پر پڑھ کر دم کر کے پانی پی لے تو انشاءاللہ اس کے پیٹ میں درد نہ ہوگا۔ یا غفور، بہت بخشنے والے۔ جو شخص اس اسم مبارک کا بکثرت ورد رکھے گا انشاءاللہ اس کی تکلیفیں اور رنج و غم دور ہو جائیں گے اور مال و اولاد میں برکت ہوگی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو سجدے میں یا رب اغفر لی 3 مرتبہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے، فرض نماز کے سجدے کے علاوہ۔ اس کے علاوہ اس اسم مبارک کو 3 بار لکھ کر بخار والے کو باندھ دیا جائے تو بخار جاتا رہے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ 3 دوسرے اسماء حسنہ ملا کر 11 بار یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود پڑھ کر دشمن کے چہرے پر تصور میں پھونک مار دے، دشمن کی زبان بند ہو جائے گی اور وہ اس کے خلاف نہیں بول سکے گا۔ جو اس اسم کو بکثرت پڑھے گا اس کے دل سے انشاءاللہ سیاہی گھٹے گی۔ جو اسے بکثرت پڑھے گا برے اخلاق اور روحانی امراض اور ظاہری بیماریوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا اور اس کے مال و اولاد میں برکت ہوگی۔ یا شکور، قدردان۔ جو شخص معاشی تنگی یا کسی اور دکھ درد میں مبتلا ہو وہ اس اسم مبارک کو 21 مرتبہ روزانہ پڑھے انشاءاللہ اس سے رہائی نصیب ہوگی۔ اگر تکان یا گرانی اعضاء ہو تو اس اسم مبارک کو لکھ کر بدن پر پھیر دے اور پیے تو آرام ہو، اور اگر ضعیف البصر اپنی آنکھ پر پھیرے تو نگاہ میں ترقی ہو۔ جو کوئی یہ اسم 41 بار پانی پر دم کر کے پانی اپنی آنکھوں پر چھڑکے تو اس کی نظر تیز ہو جائے گی۔ جس کو ضعف نفس، دمہ یا تکان یا اگر انی اعضاء ہو تو اس کو لکھ کر بدن پر پھیر پڑھے گا انشاءاللہ قیامت کے دن بلند مرتبہ پائے گا۔ یا علی، بہت بلند و برتر۔ جو شخص اس اسم مبارک کو ہمیشہ پڑھتا رہے اور لکھ کر اپنے پاس رکھے اسے رتبے کی بلندی، خوشحالی اور مقصد میں کامیابی نصیب ہوگی۔ اگر اس اسم مبارک کو لکھ کر بچے کے باندھ دیا جائے تو جلد جوان ہو، اگر مسافر اپنے پاس رکھے تو جلد اپنے عزیزوں سے ملے،
اگر محتاج اپنے پاس رکھے تو غنی ہو جائے۔ جو اس اسم کو ورم یعنی سوجن پر 3 بار پڑھ کر پھونکے گا انشاءاللہ صحت پائے گا۔ اگر فقیر اسے 110 بار پڑھے تو غنی ہو جائے اور دنیا میں عزت پائے۔ یہ اسم مشائخ، بزرگوں، طلباء اور سالکین کے لیے ایک روحانی خزانہ ہے۔ اگر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام بھی ملا لیا جائے تو یہ بڑے اذکار میں شمار ہوتا ہے۔ بعض مشائخ کے نزدیک یا علی، یا عظیم، یا حلیم، یا علیم کا مجموعہ اسم اعظم ہے۔ واللہ اعلم۔ یا کبیر، بہت بڑا۔ جو شخص اپنے عہدے سے معزول ہو گیا ہو وہ 7 روزے رکھے اور روزانہ 1000 مرتبہ یا کبیرو پڑھے، وہ انشاءاللہ اپنے عہدے پر بحال ہو جائے گا اور بزرگیوں برتری نصیب ہوگی۔ جو شخص اس اسم مبارک کی کثرت کرے گا اس پر علوم و معرفت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اگر کسی کھانے کی چیز پر پڑھ کر دم کر کے میاں بیوی کو کھلا دیا جائے تو باہم الفت پیدا ہو۔ اس کا بکثرت ذکر کرنے سے علم و معرفت کا دروازہ کھلتا ہے۔ جو کوئی اس اسم کو پڑھے مخلوق کی نظروں میں ممتاز ہو اور بلند مرتبہ ہو۔ یہ بادشاہوں اور حکام کا وظیفہ ہے۔ وہ اگر اس کا اہتمام کریں تو ان کا روب رہے اور مہمات بخوبی سر انجام پائے۔ جو اسے 9 دفعہ کسی بیمار پر پڑھ کر دم کر دے انشاءاللہ بیمار تندرست ہو۔ جو اسے 100 بار پڑھے گا مخلوق میں عزیز رہے گا۔